1822 میں مہاراجا رنجیت سنگھ نے جموں کے ڈوگرا گلاب سنگھ کو اس کی وفاداریوں کی صلہ میں جموں کا علاقہ دے دیا، جس نے اقتدار سنبھالتے ہی یہ اندازہ کر لیا کہ جب تک تمام پہاڑی علاقے فتح نہیں ہو جاتے ڈوگرا اقتدار کا مستحکم ہونا محال ہے۔ مہاراجا رنجیت سنگھ نے بمبر کے علاقے دیہان سنگھ کو اور پنچ اور سیروٹا کا علاقہ دیہان سنگھ کے بیٹے ہیرا سنگھ کو بطور جاگیر عطا کر دیے تھے۔ یوں اس نے پنچ کے قبائل کی آزادی سلب کر لی تھی۔ پنچ کے آزاد قبائل میں سدن قبیلہ زدہ غیور تھا اور اپنی اس غلامی کو شدت سے محسوس کرنے لگا۔ اس دور میں شمس خان سدن قبیلے کا ایک ممتاز اور مؤثر سردار تھا۔ راجہ دیہان سنگھ نے سردار شمس خان کی صلاحیتوں سے متاثر ہو کر اسے گھوڑا اور 4 سپاہی دے کر اپنی ذاتی ملازمت میں لے لیا تھا۔ وہ اپنی قابلیت کی بنا پر جلد ہی دیہان سنگھ کا منظور نظر بن گیا۔ راجہ گلاب سنگھ کو اپنے بھائی راجہ دیہان سنگھ کی یہ ادا پسند نہ تھی اور اس کی یہ کوشش تھی کہ دیہان سنگھ سردار شمس خان پر بھروسہ کرنا ترک کر دے، لیکن اس تنبیہ کے باوجود دیہان سنگھ سردار شمس خان پر اعتماد کرتا رہا، بلکہ اس نے حاکم پنچ دلباغ رائے کو اہم معاملات میں سردار شمس خان سے مشورہ لینے کا حکم دے رکھا تھا۔ 1832 میں جب سکھوں کو پشاور اور اس کے گردنواہ میں شکست ہوئی تو اس کا پنچ کے پہاڑی قبائل پر بھی اثر پڑا اور ان میں بھی آزادی کا ایک تازہ ولولہ پیدا ہوا اور ڈوگرے کے خلاف نفرت و عقارت نے ایک عملی بغاوت کی شکل اختیار کر لی۔ ڈوگروں نے پنچ کے مختلف اہم مقامات پر قلعے بنا رکھے تھے اور ان میں فوجی اور نیم فوجی دستے متعین تھے۔ ان میں سے ایک اہم قلعہ منگ کے مقام پر تھا جس میں 300 کے قریب ڈوگرے مقیم تھے۔ صدروں نے سردار جموں خان اور سردار میتھا خان کی سرکردگی میں اس قلعہ پر حملہ کر کے اس کو فتح کر لیا۔ وہاں زیادہ تر ڈوگرے فوجی مارے گئے۔ صرف چند جان بچا کر چھپتے چھپاتے جموں پہنچے اور جموں دربار کو پنچ کے حالات سے آگاہ کیا۔ دری اسنا کنجیری پرال راولہ کوٹ دمنی جنڈالی پلنگی باغ اور کئی دوسرے مقامات پر بھی ڈوگرا فوج پر حملے ہوئے اور انہیں مار بگایا گیا۔ جب یہ اطلاعات جموں سے ہوتی ہوئی خالصہ دربار لاہور پہنچی تو گلاب سنگھ نے مہاراجا رنجیت سنگھ کو پنچ کے باغیوں کی سرکوبی کے لیے آمادہ کیا اور ناظم کشمیر کو پنچ پر چڑھائی کا حکم دیا۔ انہی ایام میں سردار شمس خان راجہ دیہان سنگھ کی اجازت سے چند دنوں کے لیے گھر آیا ہوا تھا۔ گلاب سنگھ نے پشاور سے دیہان سنگھ کو خط لکھا کہ شمس خان غدار ہے اور وہی پنچ کی شورش اور بغاوت کا ذمہ دار ہے، لہٰذا شمس خان کو اس کی تحویل میں دے دیا جائے۔ سردار شمس خان کو جب ان حالات کا علم ہوا تو اس نے سدن سرداروں سردار سبز علی خان اور ملی خان سے مشورہ کر کے بغاوت کا اعلان کر دیا اور بہت سے قلعے ڈوگروں سے چھین لیے اور پنچ خاص کے قلعے کا بھی محاصرہ کر لیا۔ جہاں ڈوگرا فوج خاصی تعداد میں مقیم تھی، اس قلعہ کو سر کرنے کی تدابیر ہو رہی تھی کہ سکھ اور ڈوگرا فوج کی ایک بہت بڑی کماک دریائے جہلم کو منگلا کے مقام سے عبور کر کے تیزی سے پنچ کی جانب پیش قدمی کرنے لگی۔ جب یہ اطلاع موصول ہوئی تو سردار شمس خان کے چیتے پنچ سے ہٹ کر اپنے اپنے علاقوں کی حفاظت کے لیے منتشر ہو گئے۔ مہاراجا گلاب سنگھ کا بیٹا میاں اودھم سنگھ سکھوں اور ڈوگروں کے ایک بہت بڑے لشکر بما 2 جنرلوں زوراور سنگھ اور میاں لاہب سنگھ سرزمین پنچ میں داخل ہوا اور قتل و غارت اور لوٹ مار کا بازار گرم کرتا ہوا سدن مجاہدین کو پیچھے دھکیلتا ہوا پنچ شہر کے قریب پلنگی تک آن پہنچا۔ مجاہدین نے سکھوں اور ڈوگروں کی مشترکہ فوج کے ہر مورچے پر زبردست مزاحمت کی اور باوجود ہتھیار اور دیگر جنگی ساز و سامان کی کمی کے بڑی جوان مردی سے مقابلہ کرتے رہے۔ وہ ہر مورچے پر اپنی شجاعت اور غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے
جام شہادت نوش کرتے رہے مگر شکست قبول نہ کی، برعکس اس کے کہ ادھم سنگھ کی فوج کے اس سنگلاخ پہاڑی علاقے میں جگہ جگہ مقابلوں اور سخت مزاحمت سے حوصلے پست ہوتے گئے، اور بالآخر اس کو اپنے جنرلوں اور بچی کھچی فوج کو مکمل تباہی سے بچانے کے لیے پسپا ہونا پڑا، اور اس طرح سکھوں اور ڈوگروں کی طاقت کا غرور خاک میں مل گیا۔ اس وقت گلاب سنگھ سرحد کے علاقے سوات میں پٹھانوں کے خلاف فوج کشی میں مصروف تھا۔ جب ادھم سنگھ کی شکست کی خبر ڈوگرہ دربار جموں اور خالصہ دربار لاہور میں پہنچی تو رنجیت سنگھ نے گلاب سنگھ کو حکم دیا کہ وہ سوات اور ہزارہ کی مہامت ملتوی کر دے اور فوراً پونچھ پر چڑھائی کر کے وہاں شورش کی سرکوبی کرے۔ اس طرح اپنے بیٹے ادھم سنگھ کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے گلاب سنگھ اپنا ٹیڈی دل لشکر کے ساتھ پونچھ کی طرف روانہ ہوا۔ گلاب سنگھ نے پونچھ پر فوری براہ راست حملہ کرنے کی بجائے اس نے پہلے گردنوا کے قبائل میں نا اتفاقی پیدا کرنے اور ان کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے سازشوں اور رشوتوں کا جال پھیلایا، اور ساتھ ہی پونچھ کے علاقے میں اپنے جاسوس بھیج کر اطلاعات حاصل کی، بلکہ بعض لوگوں کو خرید بھی لیا جن کے ذریعے علاقے بھر میں خوف و ہراس پیدا کرنے کے لیے افواہیں پھیلائیں۔ ان نفسیاتی جنگی حربوں کا اثر یہ ہوا کہ بعض سردار شمس خان کا ساتھ چھوڑ کر گلاب سنگھ کے ساتھ مل گئے، اور بعض نے تصادم کی صورت میں غیر جانبدار رہنے کا وعدہ کیا۔ کہوٹا پہنچنے پر گلاب سنگھ کے ساتھ 8,000 سپاہی تھے۔ اس نے 12,000 مزید فوج تیار کی اور اپنا یہ لشکر لے کر کہوٹا سے براہ راست آزاد پتن منگ کی طرف بڑھا، اور منگ کے علاقے میں آزادی کے پروانوں کو تہ تیغ کرتا ہوا پلندری تک آن پہنچا، جہاں اس نے 16 دن قیام کیا۔ یہ ایام علاقے کے غریب اور نہتے عوام کے لیے قیامت خیز تھے۔ گلاب سنگھ نے عبرتناک خوف و ہراس پھیلانے کے لیے قتل عام کا کھلا اعلان کر دیا اور حکم دیا کہ جو سپاہی کسی باغی کا سر کاٹ کر لائے گا اس کو 5 روپے فی سر انعام دیا جائے گا۔ چنانچہ بے شمار معصوم اور بے گناہ لوگ، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، قتل کر دیے گئے۔ لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے اپنے کنبوں کے ساتھ پہاڑوں اور غاروں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے اور کچھ ہجرت کر گئے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ علاقے میں کوئی زی روح باقی نہیں بچے گا۔ گلاب سنگھ نے ان 16 دنوں میں تقریباً 6,000 افراد کو پہاڑوں سے تلاش کر کے ان کے سر کاٹ کر سرعام لٹکا دیے۔ پلندری میں جس جگہ ظلم و ستم کا یہ بازار گرم رکھا گیا اور ہزاروں بے گناہ افراد کو تہ تیغ کیا گیا، اسے اب بھی سولترا کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اب این اسی جگہ ایک ڈگری کالج قائم ہے جو محمد خان کے اسم گرامی سے موسوم ہے۔ سردار سبز علی خان اور ملی خان کو ان کے گاؤں منگ میں نمائش کے طور پر درختوں کے ساتھ لٹکایا گیا اور ان کے جسموں سے کھالیں کھینچ کر ان میں بھوسا بھر کر مجسمے بنائے گئے، تاکہ لوگوں کو ایسی عبرت دلائی جائے کہ ان کی آئندہ نسلیں بھی بغاوت کا نہ سوچ سکیں۔ گلاب سنگھ نے سازش کے ذریعے سردار شمس خان کو شہید کرایا اور ان کے سر کاٹ کر لوہے کے ایک پنجرے میں بند کر کے پونچھ کے ایک پہاڑی درے اد ڈک کے مقام پر لٹکا دیے، جہاں وہ کہیں سالوں تک پڑے رہے۔ سردار شمس خان کی شہادت کے بعد گلاب سنگھ نے پورے پونچھ پر آسانی سے تسلط جما لیا اور پھر وہ واپس جموں چلا گیا۔ چنانچہ ایک معاہدہ کی روح سے پونچھ کی جاگیر دونوں بھائیوں کو واپس کر دی گئی اور انہیں پابند کر دیا گیا کہ وہ مہاراجہ جموں کشمیر کی مشاورت کے بغیر کوئی بھی کام نہ کریں اور اس کے بعد گزار بن کر رہیں۔ موتی سنگھ جانتا تھا کہ پونچھ کے قبائل خاص کر کے سودن بے حد سرکش اور جنگجو ہیں۔ جب تک ان کو معاشی اور اقتصادی بدحالی میں مبتلا نہ رکھا گیا تو ان پر قابو پانا مشکل ہوگا۔ لہذا ملحقہ علاقوں سے وہ بہت سے ہندو تاجر ریاست میں لایا اور ان کی اس قدر پشت پناہی کی کہ انہوں نے جونگوں کی طرح مسلمانوں کا خون چوسنا شروع کر دیا
اور مسلمان ان سود خور بنیوں کے رحم و کرم پر ہو گئے۔ یہی نہیں بلکہ اس نے پنچ انتظامیہ میں بھی مسلمانوں کو شامل نہ کیا اور ان علاقوں کے لوگوں کو نمبرداروں اور جاگیرداروں کے چکر میں الجھائے رکھا تاکہ یہ سرکشی نہ کر سکیں۔ اس نے پنچ کی سرزمین پر کوئی اسکول قائم نہ کیا جہاں لوگوں کے بچے تعلیم حاصل کر سکتے، چنانچہ مسلمان دینی اور دنیاوی تعلیم سے محروم رہے۔ الغرض ڈوگرا راج نے حرب و اربا استعمال کیا جس سے مسلمانوں کا تشخص اور خود اعتمادی ختم ہو اور وہ صرف اور صرف ڈوگرا شاہی کے رحم و کرم پر زندہ رہے۔ موتی سنگھ نے 1852 میں باقاعدہ پونچھ کا انتظام سنبھالا اور 1947 کی جنگ آزادی تک یہی خاندان پونچھ پر حکمران رہا۔